تنائی بہلول نے 3 عجیب و غریب مقدمات حل کرنا۔ قدیم بغداد کی گلیز ہمیشہ کی طرح زندگی سے بھرپور تھی۔ بازاروں میں شور، مساجد میں سکون، کوچوں میں محلے والوں کی گفتگو اور گلے کنارے بہاتا دجلہ، سب کچھ اپنا ہی دکن میں روتا۔ مگر آج شہر میں ایک عجیب سی بے چینی پیری ہوئی تھی۔ دارالحکومت کی مرکز میں واقع قصر عدل کے دروازے پر لوگ غیر معمولی تعداد میں جمع تھے۔ وجہ یہ تھا کہ آج 3 ایسی مقدمات پیش ہونے والی تھی جنہیں پورے شہر میں عجیب و غریب کہا جا رہا تھا۔ ان مقدمات کی پیچیدگی ایسی تھی کہ خود شہر کا مشہور قاضی بھی سوچ میں پڑ گیا، اور جب قضیہ بہت الجھا جائے تو بغداد کے لوگ ایک ہی نام لیتے تھے: بہلول دانا۔ وہی بہلول جسے لوگ بظاہر مجنون سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک انتہائی ذہین، ہوشیار اور فہم و فرست کا خزانہ رکھنے والا شخص تھا۔ جو بات کرتا تھا وہ یہ تو درس ہوتا تھا، نصیحت یا پھر کوئی ایسی حکمت جو سالوں بعد سمجھ آتی۔ آج قاضی نے خود بہلول کو بلا بھیجا تھا۔ قصر عدل کے دروازے پر ایک ہلچل سی مچی۔ دور سے ایک نحیف سا شخص، ہاتھ میں ایک پرانا سا بیرو اور کسی ہوئی جوتی، اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لے آتے دکھائی دیا۔ وہ بہلول تھا۔ لوگ نے راستہ چھوڑ کچھ ہنسنے، کچھ نے سر جھکا، کچھ نے دانستہ نظریں چرائے کہ کہیں بہلول ان سے کوئی چبھتا ہوا سوال نہ پوچھ لیا۔ بہلول قاضی کے سامنے پہنچے تو قاضی نے ادب سے کھڑے ہو کر کہا: اے بہلول، آج 3 عجیب مقدمات پیش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے حکمت سے ان کا حل سمجھا تاکہ شہر کو انصاف ملے۔ بہلول نے مسکرا کر کہا: اگر انصاف چاہیے تو بہلول حاضر ہے، بتاؤ پہلا مقدمہ کون سا ہے؟ مقدمہ اول: امیر تاجر کی چوری شدہ تھیلی۔ بڑی عدالت کے اندر ایک امیر تاجر کھڑا تھا، ریشمی لباس، ہونے کی انگوٹھیاں اور غرور بھر آنکھیں۔ جناب قاضی، تاجر نے بلند آواز سے کہا، مجھے بازار میں ایک غریب مزدور لوٹ لیا، میرے سونے کی تھیلی غائب تھی۔ قاضی نے مزدور کو بلایا، ایک دبلا پتلا شخص جس کا لباس پٹا ہوا تھا اور ہاتھ مٹی سے آٹے تھے۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے اس کے سونے کی تھیلی چرائی؟ مزدور نے لرزتی آواز میں کہا، قسم ہے اللہ کی زمین، اللہ کی، میں نے کچھ نہیں چرایا۔ تاجر چیخا، یہ جھوٹ بول رہا تھا، جب میری تھیلی گری تھی اس کے سو کوئی وہاں نہیں تھا۔ بہلول خاموشی سے ساری گفتگو سننے رہے تھے، پھر اٹھ کر بولے، مجھے تھیلی دکھاؤ۔ تاجر نے تھیلی پیش کی۔ بہلول نے اس ہاتھ میں کمایا سونا دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تھیلی کبھی بھی زمین پر گری ہی نہیں۔ سب حیران۔ قاضی نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہلول بولے، اگر یہ زمین پر گرتی تو اس میں مٹی کے ذرات ضرور ہوتی، مگر تھیلی تو بالکل صاف ہے۔ یہ تھیلی کبھی گری ہی نہیں، بلکہ یہ تھیلی تم نے خود اس غریب کو الزام دینے کے لیے چھپایا تاکہ لوگوں نے سامنے اپنی عزت اثبات کرو، یہ مزدور کو رسوا کرو۔ لوگوں نے سانس روک لیا۔ تاجر کے چہرے زرد پڑ گیا۔ بہلول بولے، اگر ابھی تمہارے تلاشی لے لی جائے تو تھیلی کے اندر کی خوشبو تمہارے کپڑوں میں موجود ہوئی۔ قاضی نے حکم دیا، تاجر کی تلاشی لے گئی اور واقعی وہاں خوشبو اس کے لباس سے محسوس ہوئی۔ تاجر چلا اٹھا۔ میں تو قاضی نے سخت لہجے میں کہا، تم نے غلط الزام لگایا، تمہیں سزا ملے گی۔ بہلول نے مزدور کے پاس اگر آہستہ سے کہا، غریب کا دل سب سے نازک ہوتا ہے، کبھی کسی کا حق سے نہ کھانا، نہ کسی کے آگے جھکنا۔ عدالت تالیوں سے گونج اٹھا۔
مقدمہ دوم، دو بھائیوں کے وارث کا جھگڑا۔ مقدمہ دو بھائی کا تھا، دونوں کے درمیان ایک بڑا قید تھا جس پر دونوں اپنے حق جتا رہا تھا۔ بڑا بھائی بولا، میں قید میرے باپ نے مجھے دے دیا۔ چھوٹا بھائی بولا، نہیں، یہ ہمارا باپ نے ہمیں برابر کا حصہ دیا تھا۔ لوگوں میں بات شروع